تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضری۔ حضرت بری امام مزار مبارک سخی محمود بادشاہ پارا، سخی مزمل شاہ بھیکا سیدہ اور عالم ربانی قائد تشیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مراکز منورہ پر چادر پوشی اور فاتحہ خوانی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ قیام پاکستان فقر کے آستانوں کے فیضان کا مرہون منت ہے، جن کے در نیاز سے بلا تفریق سبھی فیض پاتے ہیں۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے جادہ حسینیت اپنانا ہوگا۔ وطن عزیز شیعہ سنی مکاتب نے مشترکہ جدوجہد سے حاصل کیا، لہٰذا باہمی اتحاد و یکجہتی یکگانگت سے ازلی دشمن اور طاغوتی قوتوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تعصیمیں اپنے دیرینہ حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پاکیزہ کردار اور اصولی موقف ملت جعفریہ کے لیے جادہ کامیابی اور مشعل نور ہے۔ ان خیالات کا اظہار تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے امام الفقراء حضرت بری شاہ لطیف پر حاضری اور چادر پوشی کے بعد دربار عالیہ بری امام پر زائرین اور عزاداروں اور اہل وطن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پیغام بھی وہی پیغام امن و محبت تھا جو حضرت بری امام کاظمی کا تھا، جسے پوری امانت و دیانت کے ساتھ عام کرتے رہیں گے۔ آقا مقدسی نے کہا کہ ہم نے خون دے کر اس گلشن کی آبیاری کی ہے اور اسی بری سرکار پر بدترین دہشت گردی کے سانحے میں درجنوں لاشیں اٹھائے، لیکن دشمن کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جو بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہ رہا تھا۔ آغا مقدسی نے کہا کہ سانحہ بری امام 2005 کے شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ ٹی این ایف جے کے سربراہ نے ملکی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور ارباب حکومت و سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کی بقا اور استحکام کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ باہمی سیاسی تنازعات میں ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کو ملوث کرنا افسوسناک ہے۔ علامہ مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، لہذا ہمیں ہر شے پر قوم و ملک کے مفاد کو ترجیح دے کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طاغوتی قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں جنہیں اتحاد سے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ آغا سید حسین مقدسی نے پنجاب حکومت کے متنازع یکساں نصاب تعلیم کو مسترد کرتے ہوئے زور دیا کہ ایسا نصاب تشکیل دیا جائے جو تمام مکاتب کے لیے قابل قبول ہو۔ دربار عالیہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچنے پر سجادہ نشین مخدوم سید نوازش علی نقوی، سید واجد علی نقوی، سید آفاق شاہ اور دیگر سجادہ نشینوں کے علاوہ مقامی عمائدین اور دربار کے خدام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ٹی این ایف جے کے رہنما علامہ بشارت حسین امامی، علامہ فخر عباس آبدی، علامہ سید ثقلین علی بخاری، علامہ شبیع الحسن کاظمی، علامہ قمر حیدر زیدی، سردار عبادت حسین شاہ، بابا فرزند علی شاہ، سید فیاض حسین شاہ، سید صغیر شاہ، سید تاثیر شاہ، الحاج غلام مرتضیٰ چوہان، سید علی اجود نقوی، سید بو علی مہدی، سید نعیم کاظمی، سید رجب کاظمی، وقار کاظمی، سید اون عباس کاظمی، راجہ وحید احمد، راجہ حمید حسنین چودھری آصف، غیور نقوی، مستجاب نقوی، سید نزاکت حسین کاظمی، مالک اشتر، سید فرحت عباس، پروفیسر غلام عباس حیدری، ناظم کاظمی، عمار یاسر علوی، تبیان زیدی، سید بدر علی ترمذی، احمد جعفری، سمر حسن نقوی، راجہ ساجد حسین، شعیب بھٹی، راجہ علی عباس، سید مسیب عباس، حیدری دائرہ، سید عقیل کاظمی اور ٹی این ایف جے ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران، بانیان مجالس، ماتمی عزاداروں اور سجادہ نشین بھی ہمراہ تھے۔ قبل ازیں والد بزرگوار حضرت بری شاہ لطیف سخی محمود بادشاہ کاظمی المشہدی آپارا پہنچنے پر سید جی ایم شاہ، راجہ اسرار سید سمر شاہ نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر چادر پوشی، گل پاشی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ سید الاولیاء حضرت سخی شاہ مزمل بادشاہ کاظمی بھیکا سیدہ F11 اسلام آباد پہنچنے پر آغا سید محمد علی شاہ اور سادات بھیکا سیدہ نے آقا مقدسی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر علم مبارک کی زیارت، دربار عالیہ پر چادر پوشی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مرکز مبارک عالم ربانی رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری اور چادر پوشی کی گئی۔ اس موقع پر علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے
اپنے خطاب میں خط موسوی پر قائم رہنے کے عہد کا اظہار کیا، جبکہ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے اپنے کلمات میں آقائے موسوی کی روحانیت بھری تحریک اور قیادت کو سپاس عقیدت پیش کیا۔ اذان بعد علامہ آغا حسین مقدسی نے فاتحہ خوانی کی اور آقائے موسوی سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر زبردست نعروں کی گونج میں شرکاء نے آقائے موسوی سے محبت و عقیدت کا اظہار بھی کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی راجہ نے تمام عمائدین اور عہدیداران اور میزبان شخصیات کا شکریہ ادا کیا۔